کرتا ہے تو ایسے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے کہ جس کے بعد حقیقت کی ایک اجمالی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تفصیلات بیان کرنا یہ نہ اس کا موضوع ہے نہ اس کا مقصد ہے. اس کے لیے آپ اپنے علم کی طرف رجوع کیجیے اور وہاں پر نظریات قائم کریں, اس کے لیے ایویڈنس فراہم کریں. صاحب جو جدید انسان ہے ہومو سیپین ہے اس کی عمر سائنس تقریباً 2 لاکھ سال بتاتی ہے. تو غالب صاحب جو پہلا مونوتھیسٹک مذہب ہے یہودیت جس کا ہمیں تاریخ میں سراغ ملتا ہے وہ آج سے کوئی 3000 سال قبل آیا. تو غالب صاحب یہ جو بیچ کے 1,97,000 سال ہیں اس میں کیوں خالق اپنی مخلوق کی ہدایت سے بے خبر رہا؟ میرا تو رجحان یہ ہے کہ خود انسانی تخلیق کا وہ پہلا مرحلہ ہے جس کو آپ 2 لاکھ سال تک لے جاتے ہیں. اس مرحلے میں انسان کا قالب تیار ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان کے اندر وہ روح پھونکی گئی ہے جس نے انسانی شعور اس کو دیا, انسانی شخصیت دی ہے. مذہب کی تاریخ اور بلکہ انسان کی تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. انسان وہ کب شروع ہوئی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہم عام طور پر بائبل سے اندازہ لگاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے بہت پہلے شروع ہوئی ہو. بائبل میں جو نسب نامہ بیان ہوا ہے وہ پرانے طریقے پر بیان ہو گیا. اس میں ہوتا تھا یہ عام طور پر کہ بڑے بڑے لوگوں کا نام ذکر کر دیا جاتا تھا, یعنی اس کی بنیاد پر کوئی حتمی بات انسان کی عمر کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی. انسان کے جسمانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کا فکری ارتقاء بھی ہوا ہے. 2 مراحل ہیں. یہ بات یہ ہے کہ انسان کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں نے جس طرح کہہ کیا وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا, اس میں اس کا قالب درست ہوا ہے, اس کا حیوانی وجود مکمل ہوا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے. حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد پھر وہ دوسرا مرحلہ آیا جس میں اس میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے. پھر اس موقع کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس میں روح پھونک کر اس کو انسانی شرف عطا فرمایا ہے. اب وہ پہلا مرحلہ کتنے ہزار سال پر کتنے لاکھ سال پر محیط تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں. قرآن نے اس کی مدت کو نہیں بیان کیا لیکن 2 مراحل کی بالکل الگ الگ نشاندہی کر دی ہے. یعنی انسان کے اس جسمانی قالب کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے, اس کے حیوانی وجود کی تکمیل. اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو حیوانی قالب ہے, زندگی تو موجود ہوتی ہے نا, وہ تو نطفے کے اندر سے جب انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد کوئی کم و بیش 120 دن کے بعد وہ وقت آتا ہے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اسے انسانی شخصیت دی جاتی ہے. تو آج بھی وہ کم و بیش 120 دن کے بعد ملتی ہے. اس وقت ہو سکتا ہے ہزاروں سال کے بعد ملی. صحیح, پوچھو سر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے مذہب کو اس کی ایک انٹینجیبل کریشن مان لیں اور اس کے پروسیس کو دیکھیں اور اس کو ایوولوشن کے نظریے سے منطبق کرنا چاہیں تو مجھے جہاں تک نظر آتا ہے وہ 3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو وہ بنیادی پوٹینشیل ہے جو خدا نے انسان کو دیا جو کہ اس کا دماغ ہے. دوسری چیز وہ ہے جو کہ اتفاقات پہ بیس کرتی ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے چانسز ہیں, جو انسان کی ول پاور ہے جس کے ذریعے انسان نے علوم حاصل کیے اور کسی کی حد تک خدا کا تصور بھی واضح کیا. اور تیسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ خدا نے جب زمان اور مکان کے قواعد توڑے جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں اور وحیاں نازل کی انسان کے اوپر, تو اس کے ذریعے خدا نے اپنے اس ایوولوشنری پروسیس کو کنٹرول کرنا چاہا. تو یہ خدا کے مذہب کا پروسیس ہے جو کہ آہستہ آہستہ آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا. اسی نظریے کو اگر ہم انسانی جسم کے اوپر منطبق کرنا چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا کہ ایک بیسک مادہ تھا جس کے اندر خدا نے ایک پوٹینشیل دیا اور اس میں ایک اتفاقات اور چانسز تھے اور ڈفرینٹ قسم کے آؤٹ کمس تھے جس کو خدا نے باری باری پرکھا اور پھر اینڈ میں اس ٹائم اور اسپیس کے قوانین کو توڑ کے اس کی تخلیق فرمائی. جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ خدا کی کتاب اس معاملے میں کیا کہتی ہے. قرآن بھی مذہب کی ایک تاریخ بیان کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پہلے انسانی کو یہ شرف بخشا کہ ان کو ہم نے نبوت کے منصب پر فائز کیا. مذہب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ان کے دل و دماغ پر نازل کیا گیا. یہ بتاتا ہے کہ مذہب کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی باقاعدہ تربیت دے کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر یہ بتاتا ہے کہ لوگ توحید پر قائم تھے, لوگ مذہب کے بارے میں بالکل صحیح تصور پر قائم تھے. اختلافات انہوں نے بعد میں پیدا کیے. جب اختلافات انہوں نے پیدا کیے تو اس کے بعد نبیوں کا ایک پورا سلسلہ جاری کر دیا گیا جو بار بار آ کر ان کو متنبع کرتے رہے. تو یہ قرآن مجید کی یہ بات ہے, اگر آپ اس کو حاضر علم کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں تو یہ بڑی کرین قیاس معلوم ہوتی ہے. ہماری معلوم تاریخ میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں تو یہ مسئلہ نہیں کہ پری ہسٹورک ہے. انہوں نے توحید کا تصور پیش کیا, توحید کی منادی کی, آخرت کا تصور پیش کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد ہمارے یہاں جو فرقے پیدا ہوئے, جو گروہ پیدا ہوئے, ان میں کتنا زوال آ گیا,
کتنے اختلافات انہوں نے پیدا کر دیے. تو یہ جو ہم اس دنیا کے اندر 1400-1500 سال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اسی پر قیاس کیوں نہ کریں کہ ماضی میں یہی پیش آیا ہوگا. تو یہ نظریہ زیادہ قرین قیاس ہے یا وہ نظریہ زیادہ قرین قیاس ہے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. سر اگر یہ تصور کیا جائے کہ انسان بچے کی صورت میں پہلے پیدا نہیں ہوا, کچھ شعور تھا, تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس کی شعوری کیفیت کیا تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بلوغت میں جاتے ہیں بچپن سے, تو آپ کو شعور آتا ہے, تو پھر کیا وہ باشعور تھا پہلے سے؟ آدم و حوا کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ باشعور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا, ان کو مخاطبے کا شرف حاصل ہوا, ان کو ایک خاص جگہ پر رکھ کر بتایا گیا کہ ان کی فطرت کیا ہے, ضروری تعلیم دی گئی, اس کے بعد اس دنیا کی ابتدا کر دی گئی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ہی جان سے پوری انسانیت کو پیدا کیا, اور آدم و حوا یہ ہیں جن کی نسل اب دنیا کے اندر موجود ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, یہ ایک جوڑا ہے, ایک ماں باپ ہے جس سے پوری دنیا میں انسانیت پھیلی. یہ وہ بتاتا ہے. ابھی تک اس کے اس نقطہ نظر کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, بلکہ یہی نقطہ نظر جتنا زیادہ ایویڈنس فراہم ہوتا جا رہا ہے اس کو کمی کرتا چلا جا رہا ہے. بات یہاں پہ جو زیادہ تر ہو رہی ہے اس کو اگر ہم تھوڑا جنرلائز کریں تو وہ یہ ریزن اور فیتھ کی بات ہو رہی ہے. تو عباسی دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام جو ہے, فیتھ جو ہے اسلامک, وہ ریزن کے خلاف ہے. اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ عباسی دور میں جب معتزلہ کو سنب کیا گیا تو وہ دراصل ریشنلزم کا ایک قتل تھا, اور اس کی بنیاد پہ مسلمان مادی طور پہ پھر ترقی نہیں کر سکے, انحطاط پذیر ہو گئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ریزن کو سنب کرتا ہے, یا اس ریزن کو صرف سناب کرتا ہے, اس سائنس اور اس فیتھ اور ریزن کی اس ریلیشن کو جس میں ایک دوسرے پر اطباق و تطبیق سے اسلام کو سائنس سے ثابت کیا جاتا ہے اور سائنس کو اسلام میں. تو کیا یعنی اس کی کیا سٹیٹس کیا ہے اسلام میں صحیح, کہ کیا ریزن جو ہے وہ اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے, یا صرف وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے جہاں اطباق و تطبیق کا مسئلہ آتا ہے؟ دیکھیے, اسلام کا مطالعہ آپ جب بھی کریں تو نہ عباسی دور کے حوالے سے کریں, نہ اموی دور کے حوالے سے کریں, نہ عثمانی دور کے حوالے سے کریں. اسلام کا مطالعہ خدا کی کتاب کی روشنی میں ہونا چاہیے. آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید تو ہر تیسری آیت میں اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے. تو قرآن مجید کی روشنی میں مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے. جہاں تک عقل اور استدلال کا تعلق ہے, آخر اسی کی بنیاد پر چیزیں مانی جائیں گی, اسی کی بنیاد پر کسی چیز کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا جائے گا. عقل اور استدلال سے دستبردار ہونے کے بعد وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو مانیں گے. قرآن مجید اسی اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل دیتا ہے, نبوت کے بارے میں دلائل دیتا ہے, قیامت کے بارے میں دلائل دیتا ہے. وہ دلائل کس کو اپیل کریں گے؟ وہ انسانی عقلی کو اپیل کریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات ایک خاص علم سے مروب ہو کر اس کی جو منطق ہے اس کو عقلی بات سمجھ لیتے ہیں. عقل کے کئی دائرے ہیں اور ان میں وہ کام کرتی ہے, عقل کے کئی درجے ہیں اور ان میں وہ کام کرتی ہے, اور عقل کے کئی ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتی ہے. مثلا میں اپنے حادثہ اخلاقی کو اپنے اندر پاتا ہوں, خیر و شر کا ایک شعور ہے, تو میری عقل ہی ہے جو اس کا ادراک کرتی ہے, لیکن وہ کوئی منطقی استدلال کی چیز نہیں ہے. منطقی استدلال بالکل اور چیز ہے اور عقلی استدلال بالکل اور چیز ہے. ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو مذہب کبھی بھی عقلی استدلال کے خلاف نہیں ہو سکتا, نہ کبھی ایسی بات کہی گئی ہے. البتہ جس چیز کو آپ نے فیتھ یا ایمان سے تعبیر کیا ہے وہ کیا چیز ہے اس کو بتائے گا نا اللہ تعالیٰ, اس کو بتائیں گے. تو ایمانیات 5 ہیں. خدا پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, نبیوں پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے. ان میں سے تو ایک ایک چیز کے حق میں قرآن نے دلائل دی ہیں. آدم اور حوا انسان تھے, کیونکہ جیسا کہ بتایا جاتا کہ روز بچوں کی برتھ ہوتی تھی, تو وہ انسان مطلب ایک نارمل انسان کو دیکھا جائے تو دے ول بی کالڈ میوٹنٹس, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ہیومن بینگس. تو اس طرح دیکھا جائے تو پھر تو جس طرح سائنس کہتی ہے کہ انسان نہیں تھے اور یہ بندر تھے اور قسم مخلوق تھی کوئی, پھر تو وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آدم و حوا کے یہاں صبح و شام بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں؟ سر یہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قرآن مجید ہے اس میں تو کہیں سر 9 months سے کم پیریڈ میں ہوتے تھے, اور 9 months جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید ہے اس میں تو